جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب العالمین، تم مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، علی کل شیء قدیر من اللہ۔ تو کریم اللہ، تو رحیم اللہ، تو رحمان اللہ۔ یا رب العالمین، مینوں سچ بولن دی توفیق دیویں۔ میرا اللہ، میں جتنا کہ بولاں میں سچ بولاں، میں کسی پارٹی کسی مسلک کے خلاف نہ بولا، جو حقیقت ہے، جو حق ہے، مجھے حق پر بولنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج ایک ناقص ان پڑھ آدمی، جو کہ میری کم از کم 73 سال عمر ہے، میں غریب آدمی، ادنا سا غریب کہ آخری لکیر پر غریب ہوں، لیکن تاریخ سے اتنا واقف ہوں کہ زیادہ تو میں نہیں جانتا۔ میں ریاست مدینہ کی بات کروں گا اور پاکستان کی حکومت کی بات کروں گا۔ ریاست مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو یہاں پر آپ نے بہت ہی اسلام کی خاطر، اسلام پر بہت محنت کی، قربانی دی، کوشش کی۔ تو آپ کے ساتھ اللہ کی مہربانی سے انصار نے بہت تعاون کیا، تو آپ دن بدن آپ کی حکومت مضبوط ہوتی۔ اور آج میں یہ بھی بتا دوں کہ حضور علیہ السلام کی اسلام لانے میں جتنی مدد انصار نے کی ہے، مہاجرین بھی آئے، لیکن جتنی فتوحات ہوئی حضور علیہ السلام کے زمانے میں یا حضور علیہ السلام کے بعد ہوئی، وہ سب انصار نے کی ہیں۔ بیٹا یہ بات سمجھنا، یہ تمہارے لیے پیدا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنی محنت فتوحات کی انصار نے کی، اللہ اکبر۔ مہاجرین نے بھی حصہ ڈالا، اللہ لیکن یہ لوگ تاجر تھے، اللہ اکبر۔ یہ چندہ دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اعلیٰ دماغ تھے، تعلیم یافتہ تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو فتوحات جنگجوئی ہے، یہ لڑنا بھڑنا ہے، یہ انصار نے کیا، اللہ کیونکہ یہ انصار حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے آ کر مدینہ کو آباد کیا، اور یہ مدینہ کی دیواروں سے لے کر خیبر تک 80 میل کا علاقہ انہوں نے کاشتکاری میں لایا۔ اللہ اکبر۔ میں آج بات کر رہا ہوں جس عنوان سے میں بات کرتا ہوں، ہمارے سب پاس کوئی معمولی سے معمولی بھی ہمارا کام ہو تو میں حضور علیہ السلام کا کوئی نہ کوئی واقعہ یاد میرے ذہن میں آ جاتا، اس کے مطابق کرتا ہوں، کامیاب ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ریاست مدینہ جب مضبوط ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے ریاست مدینہ کی اعلان جب کیا، جب آئے تو یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، بہت غیر مسلم تھے، ان کے ساتھ میثاق مدینہ قائم کیا کہ سارے مذاہب مل کر رہیں گے، کسی پر کوئی تان نہیں کرے گا، کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی باہر سے لڑنے آ گیا تو مل کے لڑیں گے، آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہے، پاکستان میں فرقہ بندی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا بڑنا کہاں سے آ گیا جب ہمارے حضور نے غیر مسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا؟ اللہ اکبر۔ یہاں کیوں فرقہ بندی آ گئی؟ ان کے خلاف ہونا چاہیے ہر آدمی کو۔ بھائی صاحب، میں ریاست مدینہ کی تاریخ کو جانتے ہوئے میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے معاہدہ کیا تو اس معاہدے کے تحت فرقہ بندی بند کی جائے، سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک، دہشت گردی بند کی جائے۔ بے شک۔ دوسری بات یہ ہے
کہ ریاست مدینہ کا اعلان ہوا تھا، جمعہ کا روز تھا، 27 ماہ رمضان تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ اور پاکستان جب بنا ان کا بھی اعلان حکومت پاکستان کے ملک کا ہوا تھا، جمعہ کا روز تھا، 27 ماہ رمضان تھی۔ سبحان اللہ سبحان یہ ریاست مدینہ کی طرز پر قائم ہوا ہے، قیامت تک یہ نہ مٹ سکتا ہے پاکستان، سبحان اللہ نہ ان کو کوئی گرا سکتا ہے۔ بے شک بے شک ان کو لوٹنے والے لٹ جائیں گے، ان کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، اللہ اکبر لیکن پاکستان سلامت ہے۔ ان کے ساتھ کیا کیا زیادتی ہوئی، لیکن پاکستان کھڑا ہے، بے شک بے شک بے شک پاکستان کھڑا ہے۔ کھڑا ہے حضور کے زمانے میں بھی کرپشن ہوتی تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کرپشن ہوتی تھی، یہ آج نہیں پہلے سے ہو رہی ہے، لیکن عدل ہوتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اس کا عدل ہوتا تھا، بے شک بے شک ان کو سزائیں ملتی تھی۔ بے شک اور یہ بات بتا دوں اے مسلمانوں، یہ جو کرپشن ہے یہ بہت بیماری ہے، اللہ اکبر یہ بہت بیماری ہے۔ میں اب پاکستان کی طرف آتا ہوں، میں صدر ایوب خان کی حکومت کو باشعور سمجھتا ہوں کہ کس طرح اس نے حکومت اللہ کی۔ اکبر میں نے بھٹو دور دیکھا، میں نے ضیاء الحق دور دیکھا، اللہ میں نے نون لیگ دیکھی، میں نے پیپل پارٹی دیکھی، اللہ میں نے مشرف دور دیکھا، اللہ اکبر میں سب کو سمجھتا ہوں۔ میں افواج پاکستان کو جانتا ہوں، افواج پاکستان کا کوئی آدمی ہے، غلطیاں ہر سے ہو جاتی ہیں، یہ غدار وطن نہیں ہے۔ میں ان کی سن 65 کی جنگ دیکھی، میں نے 71 کی جنگ دیکھی، ہماری افواج کا تو دنیا میں نام تھا، اللہ اکبر ہماری افواج کو، ہماری ایجنسیوں کو دنیا مانتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک کمال کمال ہاں جی؟ کمال صحیح فرمایا۔ ہمارے یہی گورنمنٹ تھی، پاکستان علیحدہ ہوا، ان کے پاس ماچس بنانے کا کارخانہ نہیں تھا۔ اللہ 1951-52 نے یہی پاکستان، جن کی کرنسی رک گئی، جن کے سب کچھ ہدیہ لے گیا، اللہ پاکستان میں مہاجرین بیچارے لوٹے پیٹے آ گئے، لیکن پھر بھی اتنی ترقی کی کہ 52 سن میں پاکستان نے برطانیہ اور فرانس جیسے ملک کو قرضہ دیا۔ اللہ اکبر کمال کمال بابا کمال لیکن اس وقت یہ تھا کہ مکان غریبوں کے، امیروں کے کچے تھے، لیکن ایمان پکے تھے۔ ایمان پکے تھے ایمان پکے تھے اب ہمارے مکان تو پکے بن گئے ہیں، لیکن ہمارا ایمان وہ نہیں رہا۔ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل پیدا ہی نہیں کی جس کا پہلے حل نہ نکالا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک بھائی آپ کیوں مجبور ہو گئے؟ رشوت نہیں روک سکتے، نشاور چیزیں نہیں روک سکتے، کرپشن نہیں روک سکتے، آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے بے روکنے شک کے بے لیے، شک صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ ہم افواج پاکستان پر کیوں غلط بولیں؟ افواج پاکستان تو سن 65 میں اپنا وہ ریکارڈ قائم کیا کہ دنیا تک قیامت تک کوئی کر نہیں سبحان سکتا۔ اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک بے شک افواج پاکستان ہماری ہے، بے شک بے شک ہم ان کے بے شک نمائندے ہیں، بے شک اگر وہ ہماری جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، بے شک ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں۔ بے شک بے شک بھائی صاحب، یہ جو سیاست میں بیٹھے ہیں، یہ سیاست والوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں ڈر رہا ہوں کہ میرے منہ سے وہ کوئی کلام یا کوئی لفظ نہ نکلے جو پاکستان کے خلاف ہو، بے شک اللہ مجھے بچائے۔ بے شک یہ افواج پاکستان ہے، ذرا تاریخ کو سنبھالے بے شک کہ جب بھی کوئی خزانے میں پیسہ اکٹھا ہوا یا ملک میں کچھ ترقی ہوئی تو وہ تو ہوئی ماشاءاللہ طور پہ، سول حکومتوں نے تو نقصان کیا جتنا بھی ہو سکا، جتنا ہی پاکستان میں نقصان ہوا ہے یہ سول حکومتوں نے کیا، اور ڈکٹیٹر کا نام بھی یہ سول حکومتوں نے رکھا، فوجیوں کا نام ڈکٹیٹر بتا دیا، یہ موشن بن گئے۔ جو انگریز پارٹی میں تھے، جو جرنلسٹ کی مدد کر رہے تھے، جو کانگریس کی مدد کر رہے تھے، وہ ہماری افواج کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں، ان کو اشارہ میں نہیں آتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر
भाई मैंने देखा सदर यूब की तरफ, जनाब मोहम्मद सदर यूब साहब, उन्होंने डैम बनवाए, बेशक उन्होंने ज़राअत को तरक्की दी, उनकी इतनी खूबियाँ जो गिनी नहीं जाती। बेशक एक सिविल हुकूमत गुजरी है हमारी नज़र में, जिसका नाम है जुल्फ़कार अली भुट्टो। ठीक है, उनसे भी गुनहगार इंसान होता है, खुद इंसान खता का पुतला है, कोई गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन उनकी खूबियाँ गिनो। एटमी प्लांट की इब्तदा उसने रखी, स्टील मिल उसने बनाई, गरीबों को शऊर उसने दिया। कुछ गरीबों को मकान मिले तो वो मिले, लेकिन सिविल हुकूमतों के बड़े बड़े लोगों के वसासत से पूरा हक नहीं मिला। अल्लाह अकबर। भाई साहब, हर रिश्वत का भी मेरे पास फार्मूला है, इसका रुकावट भी है, और हजूर अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक बेशक बेशक मिलावट वालों का इलाज भी है। क्या कहने, जो ये ग्रुप बने बैठे हैं डाकुओं के, इसी कच्चे वाले डाकू हुकूमत से नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? अल्लाह अकबर। भाई छोटा छोटा जुर्म के डांटे असेंबली में मिलते हैं, बदनाम तुम फौज को करते हो। आओ ना बैठकर सारे बैठे, एक दूसरे को चोर डाकू ना कहे, जो हो गया हो गया। हाँ। अगर इंसाफ किया जाए तो पाकिस्तान की 10 से मखलूक मुजरिम बनती है, जिन पर छुरी चलती है। अल्लाह अकबर। सारी छोड़ दो, ये करो फतह मक्का जिस तरह माफ़ी का ऐलान हुआ था, माफ़ी करो, और सारे मिलके बैठकर पहले कानून साजी करो कि एक आदमी कूलर लगा देता है। हमारे ज़माने में तो घड़े भर कर रखे जाते थे पानी के, ऐसे ही है। लेकिन हम भी गिलास में जंजीरी डालते थे। वो जो गिलास में जंजीरी क्यों है? मस्जिद में बंदा नमाज पढ़ता तो जूती साथ क्यों ले जाता है? हमारे मुंह पर मुसलमान होकर हमारे मुंह पर ये तमाचा नहीं, गैर मुस्लिम पूछे भाई जूती अपने सामने रखकर सजदा क्यों करता है? अल्लाह का गाल है। ऐसे ही है? ऐसे ही। भाई छोटे छोटे मुजरिम को पकड़ोगे, बड़ा खुद रुक जाएगा। बेशक बेशक। ये सिविल हुकूमतों की नीयत खराब है, नीयत खराब है। पहले थे हमारी पीआई दुनिया में मशहूर थी, हमारी रेल दुनिया में मशहूर थी, नहरी निज़ाम ऐसा हमारे मुल्क में है कि किसी मुल्क में नहीं है। ऐसे ही है। हर चीज़ क्यों हो गई? सिर्फ हो गई कि सिविल हुकूमत सिविल हुकूमत सिविल हुकूमत में रखा ही क्या? इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने क्या तीर मारा? भाई सारे मिलके बैठे, बैठकर बनाए, कानून साजी करें, और अलानियत कानून साजी पर अमल करें, तो मुल्क एक साल में कहाँ का कहाँ चला जाएगा। ऐसे ही। रकबे कोई ले, सरकारी ज़मीनें पड़ी हैं, कुछ इदारे ले गए, कुछ जिम्मेदार ले गए। भाई रहन सड़कें रख रहे हो, एयरपोर्ट रहन दे रहे हो, ये सरकारी ज़मीनें दो बंदों को ऐसे ही नीलाम करो, इनके पैसे वसूल करके अपने खजाने में रखो, कर्जे भरो। जमीन रखी हुई क्यों है? ये सिर्फ रखी हुई है कि हर हुकूमत आएगी अपना भी तो कुछ जिस तरह भी होगा बटोरी जाएगी बटोरी जाएगी बटोरी जाएगी। कुछ तनख्वाह का म्यार रखो, 16-16 लाख रुपए तुम्हारे एक अफसर की तनख्वाह है जो गरीब मुल्क है। भाई ये जो नून लीग वाली हुकूमत है, इन्होंने गरीबों को दिए है सजा कि इन्होंने वोट नहीं दिए तो इनको महंगाई की चक्की में पीस दो। क्योंकि जो सरकारी अफसर है उनको कोई परवाह नहीं, वो जितनी महंगाई बर्दाश्त कर सकता है, जिम्मेदार कर सकता है, ताजर कर सकता है। ये गरीब है, इनके पास है कुछ नहीं देने के लिए, बेचने के लिए तो इनके पास चीज़ कोई नहीं को फायदा हो। ये इसने तो हर चीज़ खरीदनी है। भाई ये हमें सजा दी जा रही है गरीबों को, भाई कि पीटीआई को इन्होंने वोट दिया, हालांकि वोट तो किसी अपनी मर्जी से किसी ने किसी को दिया नहीं था। मैं पार्टी पर नहीं बोल रहा हूँ कि पीटीआई की हिमायत कर रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, ये पीटीआई की हुकूमत या पीटीआई की अक्सरियत बढ़ने की वजह से हम गरीबों को सजा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कि 6,000 5,000 रुपए से ऊपर ऊपर आटा कर दिया,
صرف آٹا سستا کر دے، باقی کوئی چیز سستی نہ کرے۔ میرے پاس حل ہے مہنگائی ٹوٹنے کا، میرے پاس ہر ادارے کو سیدھا کرنے کا حل ہے۔ نیت صحیح کرو، اور آپ کی نیت کا خمیازہ یہ آپ کو اس دور میں آج کے دن جو دور گزر رہا ہے اس میں آپ کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ حکومت لینے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے۔ جو حکومت کے لیے مرتے تھے، اب جو بھی حکومت کسی کے پاس جانے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ حکومت بنا، تو وہ کہتا میں تو بھائی اختلاف میں بیٹھا ہوں۔ وہ کیوں بیٹھا ہے؟ آپ نے گولیاں کھائیں، آپ نے پتہ نہیں کیا کیا ظلم کیے اور کیا کیا ظلم برداشت کیے حکومت کی خاطر۔ آپ حکومت بناتے کیوں نہیں؟ ایسے ہی ہے، بناؤ حکومت، کرو حکومت، لیکن آپ کے ہی فعل آپ کے سامنے ہے۔ ایسے ہی کبھی ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، اللہ اکبر، انصاف کی رہ سکتی ہے۔ بے شک، ہمیں اور دو، تم کر دو 10,000 روپے منگندم، میرے اللہ کے پاس ہے، وہ بھوکا کسی کو نہیں سونے دے گا، ایسے ہی لیکن دو ہمیں سزا۔ ہم تیار بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی بس ہے نہ، ہمارا جلوس نکل سکتا ہے، نہ آپ کے خلاف بول سکتے ہیں۔ بھائی بیٹھ کر نیت کرو صاف، پاکستان کے حق میں 1 سال تو چل کے دیکھو کہ آپ کیسے جوہر بنتے ہیں۔ اپنے آباؤ اجداد کی بخشش واسطے کچھ تو کرو۔ ایسے ہی اپنے آباؤ اجداد کی خاطر میں زرداری صاحب کو مخاطب ہوں، میں جناب محمد نواز شریف کی طرف مخاطب ہوں، میں فضل الرحمان صاحب کی طرف مخاطب ہوں، میں جو بھی لیڈران ہیں۔ یہ بھی کیوں بات ہے کہ ایک سیٹ سے ہار جاتا ہے، ایک جیتتا ہے، سارا دن اس نے پیسے خرچ کیے، اس نے بہت دھکے کھائے، نیند کا مقابلہ کیا، رات کو وہ جیتتا ہے، صبح کہتے ہو کہ وہ ہار گیا۔ اور آپ کی حکومت کی بنیادیں کھوکھلیاں ہیں، جعلی اسناد پر آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے، جو علم آپ کے پاس نہیں، سند آپ کے پاس ہے، علم ہے نہیں، کرسی مل گئی، آپ واقعہ ہی ناجائز فیصلے کریں گے کہ اہل تو ہے نا۔ اگر علم ہوتا تو آپ اہل ہوتے، صحیح فیصلے کرتے۔ آپ نے علم کو بھی آپ نے جیلی بنا دیا۔ یہ مکتب تعلیم میں رشوت نہیں ہوتی تھی ہمارے زمانے میں، انجینئر سسٹم میں رشوت نہیں ہوتی تھی، باقی ہر طرف چلتی تھی، لیکن اب تو ہر طرف رشوت کا بازار کرو۔ بھائی خدا کے لیے پاکستان کے لیے کام کرو، ہم غریبوں کی چلتی رہے گی، ہم غریب آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، لیکن کوئی خدا کا خوف کرو، ہر چیز کا حل ہے، ہر چیز کا۔ جو بھی پاکستان میں جرائم ہو رہے ہیں اس میں عملے ان کے ساتھ ملے ہوئے، ہر بچہ جانتا ہے۔ ایک بھٹو دور میں ہمیں شعور ملا، ایک سپاہی آ جاتا تھا، سارا چک آگے دوڑنے لگ جاتا تھا، ذمہ دار کے سامنے بولتا کوئی نہیں تھا، بڑے کے ساتھ بولتا کوئی نہیں تھا، ڈرتا تھا، ہم ڈرتے تھے۔ عمران کے آنے سے یہ پتہ چل گیا، ہمیں یہی شعور آ گیا یہ کیسے کیسے طریقے سے پیسے اکٹھے کرتے، اور یہ اداروں کا پتہ چل گیا کہ جہاں بھی کوئی بجلی چوری ہو رہی ہے، کوئی چوری ہو رہی ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی گروپ بنے ہوئے ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، یا جو بھی کوئی جرائم کر رہا ہے، ان کے عملے کے ساتھ تعاون ہے، ان کے ساتھ اسمبلیوں تک۔ ایک چھوٹا سا یہاں مجرم پکڑا جائے، اسمبلی سے فون آ جاتا ہے ان کو چھوڑ دو۔ او بھائی انصاف جب تک نہیں کرو گے آپ کی نہ حکومت بچے گی، نہ آپ الزام سے بچیں گے، تو غریبوں کی تو چلتی رہے گی گاڑی۔ یہ اللہ کا ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر مجھے بلاؤ، میں بیٹھتا ہوں اسمبلی میں، بلاؤ،
مجھے کہیں اور بلا لو، میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، جو سوال کرنا مجھ سے پوچھو۔ کیوں حل کوئی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا علم ہے، کوئی چیز علم کے باہر ہے بھی نہیں۔ ایسے تو جو ہوتا ہے اپنے حلقے کا بادشاہ ہوتا ہے، ایسے ہی اگر اس کو کہہ دو کہ آپ کے حلقے میں اگر کہیں چوری ہو گئی یا کہیں منشیات فروخت ہو رہی ہے تو آپ کی نوکری چلی جائے گی، آپ کو سزا بھی ملے گی، آپ کو جرمانہ بھی ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں دوسرے دن وہ کام ہوتا مجھے دکھائی دیتے۔ ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی، بے شک بے شک۔ اور یہ مہنگائی کا توڑ تو 5 منٹ کی کھیل ہے۔ 5 منٹ کی کھیل ہے، جو مہنگائی کر رہے ہیں وہ خود نیچے آ جائیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ سزا دیتے نہیں ہیں۔ آپ اپنی پارٹی میں جو بہت بڑا مجرم ہوتا ہے اس کو بہت بڑا عہدہ دیتے ہو۔ ایسے ہی ہاں جی، ایسے ایسے جو بڑا مجرم، جتنا بڑا مجرم ہوگا اتنا بڑا عہدہ ان کو دے دی۔ ایسے ہی۔ بھائی آپ گورنمنٹ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ اگر تم صحیح قانون سازی کرو تو سارے تم خود پھنسنے لگ جاتے ہو، لیکن فتح مکہ کی طرف سے رجوع کریں، سبحان اللہ۔ یہاں پر سب کو معافی دیں، پچھلے کھاتے معاف کریں۔ بے شک بے شک۔ جن کے پاس کوئی پیسہ، دیکھو آپ نے ایک بارگین بنائی ہوئی ہے کہ جو پیسے لوٹتا ہے ان سے 5% 10% لے لو، باقی ان کو چھوڑ دو، وہ آگے چلتا رہے۔ تو یہ بارگین تو ان کو راستہ مل گیا کرپشن کا۔ بھائی 1 کروڑ روپیہ وہ کرپشن کر لے، 10 لاکھ بھرے، 90 لاکھ گھر رکھے، آگے پھر اکٹھی کر لے۔ یہ تو آپ نے راستہ بنایا ہو۔ ایسے ہی۔ بھائی کیوں ہمیں بے وقوف بناتے؟ آپ کی نیتیں ٹھیک نہیں ہے۔ اگر قانون سازی کرو، قانون یہی قانون ہوگا، یہی عملے ہو۔ میرے پاس ہے طریقہ، یہ خود سیدھے چلیں گے۔ آپ نے تو بس کیا ہے، آپ نے تو دنیا کے ایسے ایسے غلط طریقے اختیار کیا کہ بندے آپ سے تنگ ہیں، آپ سے نالاں ہیں، آپ سے خوش نہیں ہیں۔ خدا کی قسم 71 کی جنگ میں مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، پاکستان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، لیکن بھٹو صاحب اس وقت تھے، انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں بھی پیسے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ بھائی صاحب دونوں چیزیں، بے ایمانی اور ملک اکٹھے نہیں چل سکتے۔ یہ ریاست مدینہ کی ریاست ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ مسلمان ہے، لیکن یہ پاکستان کو اور لوٹو اور لوٹو اور لوٹو، یہ پاکستان نہیں گرے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ پاکستان، باقی میں افواج پاکستان کو سلام کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں۔ افواج پاکستان تم آپ بھی فخر ہو، کل بھی فخر تھے، آئندہ بھی ہمارا فخر ہو۔ بے شک بے شک۔ تم ہمارے بچے ہو، اگر ہم آپ کو کچھ بات کہہ دیں تو ہم وہ اپنا بچہ سمجھ کر، ہماری بات غلط بھی ہو تو آپ اس کا ایکشن نہ لیا کریں کہ ہم تمہارے تابع، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ تمہارے قدموں کی مٹی اللہ اللہ، آہا آہا آہا، چومن میریاں آنکھاں، آہا، ہم تو تمہارے جوتوں کی مٹی چومتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ کے خلاف ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم تو تمہارے قدموں کی مٹی چومنے والے لوگ تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہیں سنا آپ نے ترانہ کہ تیرے قدموں کی مٹی چومن میریاں آنکھاں؟ آہا آہا۔ ہم آج بھی اسی بات پر ہیں۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ بھائی صاحب میں آج میری یہی تقریر ہے، اگر زندگی نے موقع دیا تو آئندہ بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، اور دعا کرتا ہوں پاکستان کو سدا سلامت رہے، اللہ تعالیٰ رکھے۔ آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین بیت المقدس میں آزاد فرمائے۔ آمین جس طرح اللہ تعالیٰ تجھے اپنی شان کریمی کا واسطہ، آمین۔ جس طرح تو نے اپنا گھر بچایا تھا، آہا آہا، سبحان اللہ اسی طرح بیت المقدس کو بچا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح تو نے ابرہ کا حال کیا تھا، یہود و نصارہ کا حال کر۔
جس طرح ان کے ہاتھیوں کا حال کیا تھا اللہ اسی طرح یہود و نصارہ کے اسلحہ بارود کا حال کر، اور شہیدان کربلا کے صدقے فلسطین کے مجاہدین کو حفاظت فرما آمین اور ان کو فتح نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔ میری آج فقط میں ہر رات یہی دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین ہمارا پہلا قبلہ اول بیت المقدس آزاد فرما، آمین فلسطین نو فتح عطا فرما۔ آمین آمین۔ جو فتح کے جو ملک بیت المقدس کی خاطر لڑ رہے ہیں، جو امداد کر رہے ہیں، ان کو ان کی حفاظت بھی فرما، آمین ان کو فتح نصیب۔ آمین آمین آمین۔ اللہم صلی علی